صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ لقوہ پیرالائسس کا روحانی علاج، فالج بھی اس میں شامل ہے، دونوں لقوہ ہو فالج ہو، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 121 مرتبہ، سورۃ الکافرون 121 مرتبہ، دونوں صورتیں سورۃ الفاتحہ سورۃ الکافرون 121 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تاک اعداد میں درود پاک پڑھیں، اور ہو سکے تو 41 مرتبہ شروع میں بھی اور 41 مرتبہ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ یہ پڑھ کر پانی، شہد اور زیتون کے تیل پر اکٹھا دم کر دیں۔ پانی پر بھی ایک بوتل میں پانی ہو، ایک میں شہد ہو، ایک میں زیتون کا تیل ہو، زیتون کے تیل کی مالش کریں اور پانی اور شہد دونوں کو ملا کر 21 دن تک پئیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ فالج اور لقوہ کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، علاج ہے روحانی۔ ضرور آپ کو ضرورت اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد تقی جنہیں امام جواد بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں گرامی آپ کا محمد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی نسبت، اس نسبت کے حوالے سے محمد۔ پھر آپ کے آباء و اجداد میں ایک عظیم ہستی امام محمد الباقر بھی ہیں، ان کی نسبت بھی ہے۔ تو سیدنا امام علی رضا آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کی کنیت ابو جعفر تھی، آپ کے ایک صاحبزادے جعفر، ان کی نسبت سے۔ اور ایک اور نسبت یہ ہے کہ چونکہ امام محمد باقر ان کی کنیت بھی ابو جعفر تھی، ان کے صاحبزادے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ہیں، تو اسی لیے آپ کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے ابو جعفر۔ آپ کے کئی القابات ہیں جن میں تقی یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، امام محمد تقی۔ تقی کا معنی ہے متقی، یعنی پرہیزگاری، تقوی، خشیت اختیار کرنے والے۔ اسی طرح جواد، بہت زیادہ سخی، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے۔ قانع، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، قناعت پسند، جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر صبر اور شکر کرنے والے۔ مرتضیٰ، یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محبوب، پسندیدہ، اور لوگوں کے بھی محبوب۔ لیکن ان تمام القابات میں تقی اور جواد یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے نام نامی اس میں گرامی کا حصہ بن گئے۔ اکثر جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے، عام طور پر امام تقی کہہ دیا جاتا ہے یا امام جواد کہہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں القاب آپ کے نام کا حصہ بن گیا، اگرچہ آپ کا نام محمد ہے۔ امام محمد تقی، امام جواد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح لوگوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام تقی، امام جواد اسی نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں خیزران ان کا نام ہے، بعض نے سکینہ بھی لکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام۔ آپ کے والد گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی عمر مبارکہ 40 برس ہو چکی تھی، تو اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 40 برس کے بعد ان سے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کو نوازا، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور اس گھرانے میں جب آپ کی ولادت ہوئی، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے اس پاکیزہ گھرانے میں، تو سبھی نے خوشیاں منائیں۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے جو راجح قول وہ یہ ہے کہ 5 رمضان المبارک منگل کے دن 195 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ بچپن کے لمحات گزارے، لیکن جیسا کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ پھر بغداد تشریف لے آئے خلیفہ مامون الرشید کے کہنے پر، تو ان کے ساتھ ہی آپ بھی بغداد ہی منتقل ہو گئے، اور پھر ان کے وصال، ان کی شہادت تک سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ عنہ بغداد میں ہی
مقیم رہے، اور خلیفہ مامون الرشید جو ہیں اس کی صاحبزادی ام الفضل اس سے عقد بھی ہوا، اور پھر شادی کے بعد آپ مدینہ طیبہ آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ آخر عمر میں جو آپ کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ آپ بغداد تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ تو مختصر آپ کا تعارف۔ بچپن آپ کا ایسا گزرا کہ بچپن میں اللہ کی یاد کیا کرتے، اللہ کو یاد رکھا کرتے۔ ایک موقع پر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، آپ ان بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ وہاں سے جو اس وقت کا حکمران ہے وہ گزرتا ہے، اور مامون الرشید وہ آپ کو دیکھ کر نا بہت حیران ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کو پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، کم سن ہے ابھی، تو پوچھتا ہے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھیل نہیں رہے، یا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ تو آپ بڑا ہی عبرت انگیز جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، میں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ مامون الرشید بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنا کم سن بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اور اللہ کا خوف، یعنی کیفیت دیکھی جائے تو بڑے بڑی عمر والے لوگ، اور اب مامون الرشید خود حکمران بھی ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اپنی کیفیت کا بھی جائزہ لیا ہوگا کہ میری عمر اتنی ہے اور میں اللہ کے فرما برداری کرتا ہوں یا نافرمانیوں میں ہوں، یا اس طرح میں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف اور تقوی اور خشیت میرے اندر ہے۔ تو اس نے مامون الرشید نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تو سیدنا امام علی الرضا ان کا صاحبزادہ ہوں۔ تو مامون الرشید جو ہے اس نے جان لیا کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس کے تو کم عمر شہزادے جو ہیں وہ بھی اس طرح تقوی کا پیکر ہیں، خشیت الہی کا پیکر ہیں۔ بہرحال اس نے پوچھا کہ یہ آپ تو کم عمر ہیں، آپ پر تو شریعت بھی اس طرح لاگو نہیں ہوتی، جو بالغ جب انسان ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ٹھہرتا ہے، شریعت کے معاملات اس پر نافذ ہوتے ہیں، احکام نافذ ہوتے ہیں، تو نابالغ بچوں پر تو شریعت کے احکام بھی نافذ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب آگ جلائی جاتی ہے اس میں بڑی لکڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن چھوٹی لکڑیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور سب سے پہلے جو آگ ہے وہ گھاس پھوس کو اور چھوٹی لکڑیوں کو لگتی ہے، اس سے آگ دہکنا شروع ہو جاتی ہے، آگ کا الاؤ بنتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ بعد میں بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں کل روز محشر ہم چھوٹے جو ہیں وہ چھوٹی لکڑیوں کے طور پر، یہ عاجزی اور ان کی ساری دیکھیے، اللہ کا تقوی دیکھیے، خشیت دیکھیے، اور کیسا عبرت انگیز آپ جواب دے رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی آگ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کل روز محشر جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو اس میں بھی پہلے چھوٹی لکڑیاں جو ہیں ان کو آگ لگے اور ہم ان میں شامل ہوں۔ تو اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایسا تقویٰ، ایسی خشیت ہے؟ اور پھر کم سنی میں ہم تو اتنی عمر گزار چکے، کیا ہم نے کبھی اپنا اس طرح احتساب کیا، اپنا جائزہ لیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان عظیم ہستیوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی تعلیمات، ان کے کردار، ان کے حالات زندگی، اس پر کبھی غور بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف زبانی کلامی محبین میں شامل ہیں یا حقیقت میں ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے تو فرمایا ہے
کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، ہمیں روپے پیسے سے محبت ہے، ہمیں تو چیزوں سے محبت ہے، ہمیں تو اپنی خواہشات سے محبت ہے، ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو بس ظاہری سٹیٹس بنانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کمپٹیشن اور ہماری دوڑ اور مقابلہ صرف دنیاوی خواہشات اور دنیاوی معاملات میں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا فاستبقوا الی الخیرات، کہ جو خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، تقوی کے کام ہیں، بہتری کے کام ہیں، اس کی طرف دوڑو، اس میں سبقت اختیار کرو۔ لیکن ہم نے اپنے بنائے ہوئی معیارات، اپنے سٹینڈرز قائم کر لی ہیں، اپنے معیار بنا لی ہیں اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں۔ نہ موت کی فکر ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اس طرح پختہ ہے یا اس کا خیال ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ تقوی ہے، نہ خشیت ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، نہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حقیقی محبت ہے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھائی کہ ایک ایک عمل کی پیروی کیا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرے تھے حج اور عمرے کے لیے، جب مکہ المکرمہ کی جانب تشریف لے گئے اور درخت تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کو جھکا لیا، تو وہ درخت بعد میں وہاں موجود نہ رہا، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس جگہ کا پتہ تھا، آپ نے وہ معاملہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، تو جب آپ وہاں سے گزرے آپ نے سر کو جھکا لیا۔ صحابہ کرام دیگر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عبداللہ بن عمر، یہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ سر جھکایا جاتا، آپ نے سر کیوں جھکایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے اپنا سر انور یہاں سے جھکایا تھا، میں تو بس ان کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں، ان کے طریقے کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے میں نے سر جھکایا ہے۔ یہ محبت تھی، یہ محبت کا اصل معیار تھا۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے میں کھوکھلے ہیں، صرف ہمارے دعوے ہی ہیں، محبت کے تقاضے تو ہم پورے نہیں کرتے۔ بہرحال سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ ایسا معاملہ، اسی طرح آپ کے حوالے سے یہ بھی آپ کی کرامات میں بھی شامل ہے کہ ایک موقع پر یوں ہوا کہ آپ نے ہاتھ ہوا میں لہرائے تو مچھلیاں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آئیں، تو غالباً مامون رشید ہی نے پوچھا، وہ شکار سے جب واپس آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سمندر میں، فضائی سمندر میں بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے رزق کا انتظام جس سے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے آپ حقیقی جانشین بھی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں۔ ظاہری بھی حسن و جمال تھا، بہت خوبصورت وجیح شخصیت کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی حسن و جمال کے تو کیا کہنے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اولاد اطہار میں سے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی رعنائیاں، ان کی جھلک آپ کے چہرہ مبارکہ جو ہے اس میں بھی نظر آتی تھیں۔ آپ کے اگر صاحبزادوں کا ذکر کیا جائے تو صاحبزادوں میں امام علی الہادی شامل ہیں، امام موسیٰ شامل ہیں، امام محمد اور امام حسن شامل ہیں۔ صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے تو حکیمہ یا حکیمہ، بریحہ، امامہ اور فاطمہ یہ بھی شامل ہیں۔ تاہم آپ کی جو نسل پاک ہے وہ دو صاحبزادوں علی الہادی اور موسیٰ ان سے آگے چلی۔ اسی طرح علمی مقام کا ذکر کیا جائے تو قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے والد گرامی سے بھی علم حاصل کیا، دیگر عظیم اس دور کے جو علماء فقہاء تھے ان سے علم حاصل کیا، اور پھر ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں وہ علم آپ تک منتقل ہوا۔ قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر کے حوالے سے ایسی چیزیں بیان کیا کرتے کہ لوگ اشش کر اٹھتے، بڑے بڑے
اس دور کے محدثین، مفسرین، علماء، فقہا وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، انہوں نے آپ سے علمی فیضان پایا، روحانی فیضان بھی پایا۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات کا خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو کر رہے، یعنی ان سے کوئی لالچ اور طمع نہ رکھیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے کسی کو دوست بنایا تو اس نے جنت میں گھر بنایا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اموال اور نعمتوں سے نوازتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، اور فرماتے ہیں جب تک وہ ان میں سخاوت سے کام لیتے رہتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس برقرار رہتی ہیں، اور جب وہ بخل یعنی کنجوسی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں لے کر اپنے دوسرے بندوں کو دے دیتا ہے۔ آپ نے اسی طرح فرمایا جو کسی انسان کو بڑا سمجھتا ہے وہ اس انسان کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس چیز کو اپنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے غلط سمجھتا ہے، یعنی علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ اپنے ناقص علم کے مطابق یہی سمجھ رہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ فرماتے ہیں فرصت جو ہے، جو ہمارے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں، فرصت کے لمحات، فرماتے ہیں فرصت غنیمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو اکثر پریشان اور غمگین رہتا ہے وہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حیات مسلم کے مضمون کا مرکزی خیال حسن اخلاق ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں ساری، کہ مسلمان کی زندگی وہ حسن اخلاق کے ساتھ گزرنی چاہیے، اچھے اخلاق پر مشتمل ہونی چاہیے، نہ کہ رذائل اخلاق پر۔ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے وہ محبت کا پیکر ہو، اخلاق کا پیکر ہو، نرمی، رحم دلی، بھلائی یہ اس میں موجود ہو، نہ کہ نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اور اس کے علاوہ فحش کلمات اس کے زبان پر ہوں۔ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فقر کی زینت سوال سے بچنا ہے۔ یہ اولیاء کرام اور جو فقر اور درویشی کی جانب آتے ہیں ان کے لیے، کہ جو اگر فقر کا کوئی دعویٰ کرتا پھر وہ سوال کسی سے نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں آزمائش کی زینت شکر ہے۔ آزمائش کی خوبصورتی یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے آزمائش میں، جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے واویلا نہ کیا جائے، بے صبری نہ کی جائے۔ اور فرماتے ہیں خاندانی شرافت کی زینت عاجزی میں ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاندانی حوالے سے کتنا اس کی شرافت ہے، کتنا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عاجزی انکساری دیکھی ہے۔ اگر عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بہت اچھے نیک اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، تکبر میں مبتلا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، لوگوں کو حقارت کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے، تو پھر غلط الفاظ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر اس کی خاندانی شرافت اس میں کچھ ایسا معاملہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں گفتگو کی زینت فصاحت ہے، یعنی اگر کوئی گفتگو میں خوبصورت احسن انداز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو یہ پھر گفتگو کی زینت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں احادیث مبارکہ وغیرہ بیان کرنے کی زینت قوت حافظہ ہے، یعنی احادیث مبارکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں ان کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ علم کی زینت فرماتے ہیں تواضع ہے، یعنی علم اللہ نے دیا تو پھر اس پر بھی تکبر نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں، میں بڑا مفتی، بڑا شیخ الحدیث، بڑا عالم ہوں، نہیں، بلکہ تواضع اور عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلا کرنے کی زینت، بھلائی کی زینت، اس پر احسان نہ جتلانا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، خیر کا معاملہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، یہ احسان کیا تھا۔ اور یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، صدقہ خیرات کو، بھلائیوں کو احسان جتلا کر بالمنی اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ اسی طرح فرماتے ہیں نماز کی زینت تو خشوع و خضوع ہے۔ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھی جائے، نماز اس لیے نہ پڑھی جائے کہ لوگ نمازی کہیں، بلکہ نماز میں عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، ایسے عبادت کی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر فرمایا قناعت، یعنی تھوڑے پر راضی رہنا، اس کی زینت چہرے پر مسکراہٹ ہے، یعنی واویلا نہ کرتے پھرو کہ اللہ نے مجھے کم عطا فرمایا ہے، شکر ادا کرو، چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ اور فرماتے ہیں تقویٰ کی زینت لا یعنی سے بچنا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو لا یعنی کام ہے، فضول کام ہیں، جن کاموں کا کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ہے، ان سے بچ جاؤ۔ کیسے خوبصورت آپ کے فرامین مبارکہ ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے جہاں ہم ان ہستیوں سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آج معاملہ برعکس ہے،
تعلیمات کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، اور ذکر بھی کریں تو پھر اس پر عمل کی بھی کوشش نہیں کرتے، عمل کر بھی رہے ہوں تو اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان تمام عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب جماعت کروا رہے تھے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے ایک آدمی سے کہا تم جماعت کروا دو، انہوں نے جماعت شروع کروا دی۔ کیا جماعت ہو گئی؟ جی اشارے سے کہنا چاہیے، اگر اشارے سے کہا ہے تو بالکل، اور خود وہ سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھنے لگ پڑے یا صف سے پیچھے چلے گئے تو پھر تو جماعت ہو گئی، لیکن اگر گفتگو والا ایسا معاملہ ہو تو پھر اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا، مزید جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ کلام کر لیا نماز میں، تو نماز میں جب کلام کر لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ بہرحال اگر انہوں نے اشارے سے یا ہاتھ سے پکڑ کے آگے انہیں کر دیا، خود ساتھ بیٹھ گئے یا خود ایسی طبیعت تھی کہ بیٹھ بھی نہیں سکے چلے گئے، تو پھر دوسرے جو شخص ہیں، نائب امام ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے اگر جماعت کروا دی، باقی نماز مکمل کروا دی تو پھر ہو گئی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل ایک بات بتائیے کہ آپ کے پیر و مرشد جو ہیں، مرشد کریم، ان کا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں آپ کی میٹھی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی مقرب ہستی کے بیعت ہیں، اور کہتے ہیں گاڈ بلیس یو، آئی ایم عثمان ظفر۔ جی آپ کا شکریہ میں عرض کرتا ہوں۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو فالو کیا، یعنی ملت ابراہیمی ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 یار دارم، یعنی چاروں یار جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے محبت ہم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غوث اعظم رضی اللہ عنہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، ان کی خاک ہیں ہم، قدموں کی خاک، اور تمام اللہ کے ولیوں کی سے محبت، ادب، احترام کرنے والے ہیں۔ ہاں چاہے وہ سلاسل طریقت، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، جس سے بھی ہوں، اور مرشد گرامی میرے پیر سید افضال حسین شاہ صاحب ہیں، ان سے میں بیعت ہوں۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا